بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اصحاب فرائض کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد اب عصبات کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں العصبات النسبیۃ ثلاثۃ۔ عصبہ نسبیہ تین طرح کے افراد ہیں، تین قسم پر ہیں، یعنی تین طرح کے افراد ہیں۔ دیکھیں، اصحاب فرائض وہ حضرات جن کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں۔ عصبہ کسے کہتے ہیں کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بھی مال بچا وہ فرد جو ان کا مالک بن جائے، وہ افراد جو اس تمام مال کے مالک بن جائیں اور تمام مال کو لے لیں، وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ لغت میں عصبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ لغت میں عصبہ کہتے ہیں اس کو جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہو، اور اصطلاح میں عصبہ کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ ایک تو عصبہ بالنسب ہوتا ہے، یعنی وہ عصبات جو نسب کی وجہ سے رشتہ دار ہوں۔ دوسرا عصبہ بالسبب ہوتا ہے، یعنی وہ عصبات جن کے اصوبت نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ عتاق یا موالات کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ عصبہ تین طرح کے افراد ہیں، ان میں کون کس کو حصہ ملے گا اور کس کی موجودگی میں کون محروم رہ جائے گا اور کس کو کس پر ترجیح دی جائے گی وغیرہ ذالک مصنف علیہ رحمہ اس فصل میں ان کو بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں عصبۃ بنفسہ، سب سے پہلے عصبہ بنفسہ ہے جو خود سے عصبہ بنے۔ دوسرا وعصبۃ بغیرہ، یعنی جو غیر کی وجہ سے عصبہ بنے۔ تیسرا وعصبۃ مع غیرہ، جو غیر کے ساتھ عصبہ بنے۔ عصبہ بغیرہ اور مع غیرہ میں فرق یہ ہے کہ عصبہ بغیرہ میں جو غیر ہے وہ خود عصبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے دوسرا عصبہ بن جاتا ہے، اور عصبہ مع غیرہ سے مراد جو ہے وہ کہ غیر بھی عصبہ ہو اور یہ بھی عصبہ ہو، یعنی غیر کے ساتھ یہ عصبہ بن جائے۔ اب سب سے پہلے عصبہ بنفسہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما العصبۃ بنفسہ، کہ عصبہ بنفسہ کسے کہیں گے؟ فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَىٰ، تو ہر وہ مذکر ہے کہ اس کی نسبت میں میت کی طرف کوئی مؤنث داخل نہ ہو، یعنی اس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں کوئی مؤنث داخل نہ ہو تو اس کو عصبہ بنفسہ کہیں گے۔ جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے وغیرہ ذالک، بھتیجا ہے، تو یہ ایسے افراد ہیں کہ جب میت کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے تو کوئی درمیان میں مؤنث نہیں آتی، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ عصبہ بنفسہ۔ اب فرماتے ہیں وہم اربعۃ اصناف، اور یہ چار قسم پر ہیں، چار طرح کے افراد ہیں۔ عصبہ بنفسہ کتنے طرح کے افراد ہیں؟ چار طرح کے۔ ان میں کس کے ساتھ محروم ہو جائے گا، کس کی وجہ سے محروم ہو جائے گا اور کس کو حصہ ملے گا، تو جو ترتیب مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں اسی ترتیب سے رہے گا کہ قریب والا دور والے کو کیا کر دے گا؟ ساقط کر دے گا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جزء المیت، میت کا جز ہے، اور میت کے جز سے مراد میت کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہو، پوتا نہیں ہے تو پرپوتا ہو، اسی طرح نیچے تک کہ اگر کسی کا انتقال ہوا، اس نے میت کا بیٹا چھوڑا، اب اس نے اپنا بیٹا چھوڑا ہے تو وہ عصبہ بنے گا، بیٹا نہیں چھوڑا ہے، پوتا چھوڑا ہے تو پوتا عصبہ بنے گا، پوتا نہیں چھوڑا ہے پرپوتا چھوڑا ہے تو پرپوتا عصبہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ اگر اپنے جز میں سے میت نے کچھ چھوڑا ہے تو صرف وہی عصبہ بنیں گے، اور جو قریب والا ہوگا وہ دور والے کو کیا کر دے گا؟ ساقط کر دے گا۔ مثلا بیٹا چھوڑا ہے تو اب پوتا عصبہ نہیں ہوگا بلکہ صرف بیٹا عصبہ ہوگا، اور اگر بیٹا نہیں چھوڑا، پوتا چھوڑا ہے اور پرپوتا چھوڑا ہے تو صرف پوتا عصبہ ہوگا، پرپوتا نہیں ہوگا، یا پرپوتا چھوڑا ہے اور اس سے نیچے کا بھی کوئی چھوڑا ہے تو پرپوتا عصبہ ہوگا، اس سے نیچے والا عصبہ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ بیٹا چھوڑا ہے تو باقی تمام کے تمام تو ساقط ہوں گے، اسی طرح پوتے اور نیچے کے بھی ساقط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا عصبہ بنفسہ میں نمبر کس کا ہے؟ میت کے جز کا، یعنی اس کی مذکر اولاد کا، اور جو قریب والا ہوگا وہ دور والے کو ساقط کر دے گا۔ اور اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا، پوتا، پرپوتا، اسی طرح نیچے تک کوئی نہیں چھوڑا ہے، تو اب کس کا نمبر آئے گا؟ دوسرے نمبر پر ہے وَأَصْلُهُ، اس کی اصل، یعنی میت کی اصل۔ میت کی اصل کیا ہے؟ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اسی طرح اوپر تک۔ تو اگر میت نے اپنی کوئی مذکر اولاد نہیں چھوڑی، نہ بیٹا چھوڑا، نہ پوتا چھوڑا، نہ پرپوتا چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنے جز میں سے، مذکر اولادوں میں سے، تو اب اس کے
اصل کا نمبر آئے گا، اس کی اصل کا وہ کیا ہے؟ باپ۔ اگر باپ چھوڑا ہے تو باپ اسبہ بن جائے گا، باپ نہیں چھوڑا دادا چھوڑا ہے تو دادا اسبہ بن جائے گا، دادا بھی نہیں چھوڑا پردادا چھوڑا ہے تو پردادا اسبہ بن جائے گا، اور باقی جو آنے والے اسبہ ہیں جن کو آگے ذکر کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ساقط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اگر نہ تو جزء میت ہے نہ ہی اصل میت ہے تو اب کس کا نمبر آئے گا تیسرے نمبر پر؟ وجزء ابیہ، تیسرے نمبر پر اس کے باپ کا جز۔ باپ کا جز کون ہوا؟ بھائی ہوئے۔ تو اگر اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی مذکر اولاد، اسی طرح اپنے اصول میں سے کوئی نہیں چھوڑا یعنی باپ دادا پردادا، تو اب کس کا نمبر آئے گا؟ اس کے باپ کے جز کا یعنی اس کے بھائیوں کا، کہ بھائی اسبہ بنیں گے۔ کون بنیں گے؟ بھائی اسبہ بنیں گے۔ اور اگر بھائی نہیں ہے تو بھائیوں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے بھی نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کے بیٹے، اسی طرح نیچے تک۔ اور اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو چوتھا نمبر کس کا ہے؟ وجزء جدہ، اس کے دادا کا جز یعنی اس کے چچا۔ اب چچا اسبہ بنیں گے، اب چچا نہیں ہے تو چچاؤں کے بیٹے وہ نہیں ہے تو اسی طرح نیچے تک، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں الاقرب فالاقرب، تو جو زیادہ قریب ہوگا وہی زیادہ مستحق ہوگا، قریب والا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی قریب والا اسبہ بن جائے گا اور دور والا محروم رہے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یرجحون بقرب الدرجۃ، تو ترجیح دی جائے گی درجے کی قربت کی وجہ سے، درجہ قریب ہونے کی وجہ سے یا قرب درجہ کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی کہ جو زیادہ قریب ہوگا وہی زیادہ حقدار ہوگا۔ اعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، یعنی میراث میں سب سے زیادہ اولا میت کا جز ہے، اور وہ کون ہے؟ یعنی البنون، اس کے بیٹے، ثم بنوہم، پھر اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹوں کے بیٹے، وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہوں، ثم اصلہ، پھر اس کی اصل، کہ اگر بیٹے نہیں، بیٹوں کے بیٹے نہیں، بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر کس کا نمبر آئے گا؟ اس کی اصل کا۔ اصل کون ہے؟ یعنی باپ۔ اور اگر باپ نہیں ہے تو ثم الجد، پھر دادا کا نمبر آئے گا، یعنی باپ کا باپ اگرچہ اوپر تک ہو، جیسا کہ ماقبل میں بیان کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو طرح کے اسبہ نہیں ہیں تو اب تیسرے والوں کا نمبر آئے گا، ثم جزء ابیہ، پھر اس کے باپ کا جز۔ اب باپ کا جز کون ہے؟ الاخوہ، اس کے بھائی۔ پھر اگر بھائی نہیں ہے تو بھائیوں کے بیٹے اگرچہ نیچے تک ہو۔ پھر اگر یہ تین طرح کے اسبہ موجود نہیں ہیں تو پھر کس کا نمبر آئے گا؟ ثم جزء جدہ، پھر اس کے دادا کا جز۔ اب دادا کا جز کون ہوگا؟ الاعمام، یعنی اس کے چچا۔ ثم بنوہم، پھر چچاؤں کے بیٹے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، اسی طرح نیچے اوپر تک یا نیچے تک، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اگر یہ سب ان کی ترتیب کو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کر دیا، اب ایسا ہوگا کہ میت سے ایک اسبہ ایسا ہے جس کا ایک رشتہ ہے اور ایک اسبہ ایسا ہے کہ جس کے دو رشتے ہیں، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں جو قرابت میں زیادہ ہوگا، جس کی قرابت دو واسطوں سے ہوگی تو اس کو ترجیح دی جائے گی اس پر جس کی قرابت جو ہے ایک واسطے سے ہے۔ فرماتے ہیں ثم یرجحون بقوت القرابت، پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کی وجہ سے کہ جس کی قرابت جتنی مضبوط ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اعنی بہ، یعنی اس کے ذریعے، کہ انا ذی القرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، فرماتے ہیں کہ دو قرابت والا، یعنی وہ جو دو طرح سے میت سے رشتہ رکھتا ہے تو وہ اولا ہے اس سے جو ایک قرابت کی وجہ سے میت کا رشتہ دار ہے۔ ذکرن کانا انثیٰ، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی ایک تو وہ ہے کہ میت سے دو طرح کا رشتہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ میت سے صرف ایک ہی واسطے سے رشتہ ہے، تو جس کا دو واسطوں سے رشتہ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اس پر جس کا ایک واسطے سے رشتہ ہے۔ کیوں ترجیح دی جائے گی؟ لقول علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے۔ وہ قول کیا ہے؟ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اعیان بنی الامی یتوارثون دون بنی العلات، یعنی حقیقی بھائی بہن وارث ہوں گے، علاتی بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے، یعنی حقیقی بھائی بہن اگر موجود ہیں تو وہ وارث بنیں گے، بنی علات یعنی باپ شریک بھائی بہن وارث نہیں بنیں گے۔ فرماتے ہیں کیسے؟ کل اخی لاب و ام او الاختی لاب و ام، جیسا کہ باپ شریک ماں باپ شریک بھائی یعنی حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، اذا صارت اسبۃ من البنت، فرماتے ہیں جبکہ یہ بیٹی کی وجہ سے اسبہ ہو جائیں، اولا تو اولا ہے من الاخی لاب والاختی لاب، تو یہ اولا ہے
اللاتی بھائی اور اللاتی بہن سے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حقیقی بھائی بہن جو ہیں میت سے ان کا رشتہ دو واسطوں سے ہے، ایک باپ کے واسطے سے، ایک ماں کے واسطے سے، اور جو اللاتی بھائی یا اللاتی بہن ہے اس سے میت کا رشتہ صرف ایک واسطے سے ہے، وہ کیا ہے؟ باپ کے واسطے سے۔ تو جو دو واسطوں سے میت کے رشتہ دار ہوں گے وہ ان کو ترجیح دی جائے گی ان پر جو ایک واسطے سے میت کے رشتہ دار ہیں۔ فرماتے ہیں وَابْنُ الْأَخِي لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَىٰ مِنْ ابن الْأَخِي لِأَبٍ، اسی طرح حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی حقیقی بھتیجا وہ اولا ہے کس سے؟ اللاتی بھائی کے بیٹے سے یعنی اللاتی بھتیجے سے۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْأَعْمَامِ الْمَيِّتِ، اسی طرح میت کے چچاؤں میں حکم ہے۔ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ أَبِيهِ، پھر اس کے باپ کے چچاؤں میں حکم ہے۔ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ جَدِّهِ، اور پھر اس کے چچا کے دادا کے چچاؤں میں حکم ہے، ٹھیک ہے۔